ان کی گودی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صفا مروہ کی پہاڑی پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر چھوڑا، آپ چلے گئے اللہ کے سپرد فرما کر۔ پانی کی پیاس بڑی، پانی کی تپش بڑی، سوز بڑی، تو حضرت بی بی ہاجرہ سے دیکھا نہ گیا کہ بیٹے کا یہ پانی کے لیے تڑپنا، ان کو پہاڑ پر چھوڑ کر صفا کی طرف دوڑنے لگی، دوڑی لگانے لگی، اور اتنی دوڑی لگائی جہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، اور جیسے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تو آپ وہاں سے صفا سے دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی، دیکھتی موجود ہوتے تو آپ مروہ کی طرف دوڑتی، ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ ایک نبی کے قدم جہاں پڑے، ایک نبی کے قدم کی برکت سے زمزم جہاں نکلا، ایک نبی کی والدہ کے قدم جہاں پر دوڑی لگائے، اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہاں پر آنا آپ لاکھوں کے روپے خرچ کر دے کر اور کئی سمندروں کا سفر پار کر کے جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے گے، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ طواف کریں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، سب کچھ کریں گے، صفا مروہ کی دوڑی نہ لگائی تو ابھی حج عمرہ مکمل نہیں ہوا، ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، اب اسے صفا مروہ کے پاس آنا پڑے گا، جہاں جہاں تک حضرت ہاجرہ نے دوڑی لگائی، دوڑی لگانی پڑے گی، جہاں حضرت ہاجرہ نے رمل کیا آہستہ چلے وہاں پر چلنا پڑے گا، تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندو عبادت میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، اجر میں دوں گا، لیکن وہ عبادت میری ہوگی، طریقہ ایک نبی کی ماں کا ہوگا، ایک نبی کی ماں کا ہوگا۔ تو میرے دوستو، جس مقام پر نبی کی والدہ دوڑی، جس مقام پر نبی کی بیوی دوڑی، اسے اللہ نے اللہ کی نشانیوں میں سے کہہ دیا، برکت والا مقام بنا دیا، عبادت کی جگہ بنا دیا، فضیلت کی جگہ بنا دیا، برتری کی جگہ بنا دیا۔ ہاں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے ایکسپٹ کرتے ہیں، بغیر کسی چون چرا کے اسے ہم مان لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب صفا مروہ برکت والے مقام ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ صفا مروہ ایک عظیم ہستی پر قربان ہو جائے، یہ صفا مروہ ایک عظیم ہستی کی قدموں پر نثار ہو جائے، میری مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جہاں پر نبی کی بیوی دوڑی، صفا مروہ کو اللہ کی نشانیوں سے میں سے بتا دیا گیا، اور میرے نبی جس مقام پر گزرے وہ مقام کیا ہوگا، اس مقام کی عظمت کیا ہوگی، اس مقام کی بلندی کیا ہوگی، وہ تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا انا روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روضہ، میرا منبر، یہ جو زمین ہے، یہ زمین دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ جنت کا حصہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جہاں پر نبی گزرے وہ جنت کا باغ ہے، اور جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، جو چیز اللہ کے نبی کے جسموں سے نسبت ہو جائے، اندازہ لگاؤ اس چیزوں کا مقام کیا ہوگا۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، دیگر مقامات پر آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، منہ مبارک والے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور لوگ کہنے والے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو ان کا اعتراض اور کا عقیدہ مبارک، اور ہم چاہنے والے ہیں، اور ہم یقیناً کیوں نہ نبی کے آثار مبارک کی زیارت کریں۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بدعت ہے یا ممنوعات میں سے ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ بدعت ہوتا، آؤ حدیث کو یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، آپ جیسے حج مکمل کیے یعنی منا کے مقام پر پہنچے جہاں پر حجاج کرام زائرین عمرہ پہنچتے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنے بالوں کو کٹوایا جاتا ہے، حلق کرایا جاتا ہے، یعنی سر کے بال منڈائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے یعنی کتروانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا اے ابو طلحہ اسے صحابہ میں بانٹ دینا، اسے صحابہ میں بانٹ دینا، اگر یہ چیز منع ہوتی تو نبی نہیں کرتے اور صحابہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ صحابہ کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جس کے تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک هم الراشدون، میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّ اِهْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جنہوں نے ان کی اقتداء کی وہ ہدایت کو پا گیا، جنہوں نے صحابہ کے طریقے پر عمل کیا، ان کی اقتداء کی وہ ہدایت کو پا گیا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک کو رکھے، کوئی اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کوئی اپنے سر میں رکھتے ہیں، کوئی التجائے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر قربان جاؤ، جب ہم اپنے ناخنوں کو ترشواتے ہیں، کٹواتے ہیں، گھر میں ناخن پڑنے نہیں دیتے، کوئی بالا خانے میں جا کر ناخن تراشتا ہے، کوئی باہر آنگنے میں جا کر ناخن تراشتا ہے، کوئی نالی کے پاس جا کر ناخن تراشتا ہے، اس لیے کہ ناخن گھر میں پڑے تو برکت نہیں آتی، اس لیے کہ گھر میں ناخن پڑے تو بیمار ہو جاتے، یہ ہمارا خیال ہے۔ لیکن قربان جاؤ عقیدہ صحابہ پر، قربان جاؤ حضرت ابو ہریرہ کی اس وصیت پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی اپنے ناخن مبارک کو ترشوا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، جیسے کاٹ دیے گئے اللہ کے نبی سے ان ناخنوں کو لے لیتے ہیں، اپنے بیٹے سے ملا کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے قبر میں چھوڑ کر آ جانا، جب مجھے قبر میں سلانا تو میری قبر میں ان ناخنوں کو رکھ دینا، ان ناخنوں مبارک کو رکھ دینا۔ میرا عقیدہ ہے کہ جب میرے آقا کے آثار، میرے آقا کے ناخن میری قبر میں آئیں گے تو قبر کے فرشتے بھی مجھے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آثار مبارکہ کا ادب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا کے آثار مبارک کا تذکرہ کیا کرنا، آپ حدیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھو، جب بھی مدینے کی کوئی عورت، کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی یہودی ہی کیوں نہ ہو بیمار ہوتے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آتے۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان کا ماحول اور بالخصوص ہمارے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، یہاں کے گنگا جمنا تہذیب برقرار ہے۔ آج آپ دیکھیے، آپ دیگر مقامات پر دیکھے ہوں گے، کوئی ہندو کا بچہ بیمار ہے تو وہ کیا کرتا، اسے اٹھا کر مسجد کے گیٹ کے پاس لا کے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھ کے جیسے جاتے تو دم کرنے کی گزارش کی جاتی۔ الحمدللہ اللہ یہ محبت اسی طریقے سے برقرار رکھے۔ تو میرے دوستوں، میں بتا رہا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب بھی مدینے کا کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی۔ جب اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ام سلمہ فرماتی ہیں وہ میرے پاس آ کر بچے کو لاتی یا بیمار کو لاتی، کوئی عورت آتی تو مجھ سے دعا کی گزارش کرتی اور دوا کے لیے کہتی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل رہتا کہ ام سلمہ گھر کے اندر جاتی، پانی کا پیالہ لاتی، لانے کے بعد نہ تو اس میں کوئی تعویذ ڈالتی، نہ ہی کوئی طریقہ ڈالتی، نہ ہی کوئی دوا ڈالتی، نہ ہی کوئی دعا کرتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منا کے مقام پر آثار مبارک دیے تھے، بال مبارک دیے تھے، وہ بالوں کو گھماتی، پانی میں آثار مبارک کو گھماتی، گھمانے کے بعد اس عورت بیمار کو دے دیتی اور جیسے ہی وہ بیمار پی لیتا اللہ انہیں صحت یافتہ بنا دیتا۔
मरीजों को शिफा देते यीशु मोहम्मद के, मरीजों को शिफा देते यीशु मोहम्मद के। ये अदब है जो सहाबाए कराम ने कर किया है। और अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानियों से दिलों को तक़वा मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह की निशानियों की कदर करने से दिलों का तक़वा, दिलों की जिंदगी है तो वो अदब मुस्तफ़ा से हुआ करता है। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं वो हमारी नजरों में जिंदा नहीं, जिसके अंदर अदब रिसालत मार नहीं वो हमारे नजदीक जिंदा नहीं। उसका दिल भी मुर्दा है, उसका ज़मीर भी मुर्दा है, वो चलता फिरता है, खाता पीता है, फिर भी मुर्दा है। और कुरान की रोशनी में देखते चले, अबू जहल ने नबी की गुस्ताखी की, शीबा उतबा ने नबी की उस गुस्ताखी की, वलीद बिन मुगीरा ने नबी की गुस्ताखी की। जो जो नबी को तकलीफ देने लगा, जो जो नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा, अल्लाह के नबी हिदायत की बातें बताते गए, तबलीग इस्लाम फरमाते गए और अल्लाह के नबी मग़मूम हो जाते तो अल्लाह ताला फरमाता इन्नका ला तुस्मिउल मौता। कुरान का हुक्म है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ हबीब आप इन्हें हिदायत की बातें ना बताएं। ला तुस्मिउल मौता, ये सुन नहीं सकते, ये मुर्दा है, ये मुर्दा। जबकि अबू जहल फिर रहा है, जबकि अबू जहल खा रहा है, जबकि अबू जहल पी रहा है, जबकि अबू जहल बोल रहा है, सुन रहा है। अल्लाह फरमाता है ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, ये मुर्दा, ये सुन नहीं सकता। खाता है तो भी मुर्दा, पीता है तो भी मुर्दा, सोता है तो भी मुर्दा, जागता है तो भी मुर्दा। अब जिंदगी इसका नाम है तो मौत इसका नाम है तो जिंदगी किस चीज का नाम है? अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा तसव्वुर ना करो, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, वो जिंदा है, वो जिंदा है। उन्हें तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। वो जो अल्लाह की राह में मारे गए खुदा की राह में किसकी मोहब्बत में चले गए? वो जो खाने वाला था वो मुर्दा, वो जो पीने वाला था वो मुर्दा, वो जो जागने वाला था मुर्दा, गुस्ताखी करने वाला था मुर्दा, कलेजे को चबवाने वाला जिंदा, हाथों को कटवाने वाला जिंदा, गले को कटवाने वाला जिंदा, अपनी जिंदगी की जवानी को कुर्बान करने वाला जिंदा, 19 साल का नौजवान जिंदा, 6 महीने का अली असगर जिंदा, हजरत इमाम हुसैन जिंदा। तो पता चला मौत जिंदगी सांसों के चलने का नाम नहीं है, खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं है, और जो है सोने जागने का नाम जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी किसी चीज का नाम है तो वफादारी रसूल का नाम जिंदगी है, मोहब्बत रसूल का नाम जिंदगी है, अदब रसूल का नाम जिंदगी है। मौत अगर है तो गुस्ताखे रसूल का नाम मौत है, और उनकी शान में कमी पेशी करने वाले का नाम जो है मौत है। तो नबी का अदब करो, ऐसे करो कि वो हम जो है उन्हें देखते हैं, उनकी महफिलों में बैठते हैं, और यकीन जानो ये बुलंद मस्जिद में बैठकर हम जो जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, मेरा विजदान कहता है मेरे आका मदीने से हमारी कहने को और समातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बस वक्त है जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे तो नबी कह देंगे इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ ले, ये तो मेरी महफिल मिलाद में गुनगुनाने वाले थे, ये मेरी महफिल मिलाद को खुशी से मनाने वाले थे, ये मेरा नहीं मेरे आसार का भी अदब करने वाले थे। काफिरों ने जंग लड़ने से पहले किसी को भेजा, बहरूपिया एक खबरगीर को भेजा कि जाकर पहले वहाँ के हालात को देख लो कि उनके पास क्या क्या जंग के सामान हैं, असलहा क्या है, बारूद क्या है, घोड़े कितने हैं, तलवारें कितने हैं, और सिपाही कितने हैं, अलमदार कितने हैं, देख लेना। वो आया, मदीना शरीफ पहुंचा, हाल देखा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घोड़े उतने नहीं है, तलवार उतने नहीं है, सिपाही उतने नहीं है, सहाबा उतने नहीं है। जाकर कहने लगा ऐ मेरे यहूदियों अहले किताब,
اگر تم ان سے جنگ کا ارادہ کرتے ہو تو ارادے کو ترک کر دو، کبھی تم ان سے لڑ نہیں سکتے، کبھی تم ان سے جیت نہیں سکتے، ان پر تم فتح نہیں پا سکتے۔ وہاں گیا کہ کیا چیز ان کے پاس ہے، کون سی تلوار ان کے پاس ہے، کیا کیا اسلحہ بارود ان کے پاس ہے، تو وہ کہنے لگا ان کے پاس نہ تو تلوار ہے، ان کے پاس نہ تو تیر ہے، نہ تو ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہی ان کے پاس فوج ہے، اگر ان کے پاس ہے تو وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اور اتنا ادب ہے کہ مصطفیٰ جب وضو فرما دے اتنا وہ ادب کرتے ہیں، ان پانی کو اعضائے وضو سے لگ کر، چہرے سے لگ کر، ہاتھوں سے لگ کر، جیسے وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو صحابہ اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ کوئی لیتے ہیں اپنے چہرے کو مل لیتے ہیں، کوئی لیتے ہیں اپنے سینے کو مل لیتے ہیں، کوئی لیتے ہیں اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ ادب صحابہ کا ہے، اور جو صحابہ جو قوم نبی کے اعضائے جسم کے وضو کے پانی کا اتنا ادب کرتی ہے کہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو وہ جماعت نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے، کیسے گرنے دیں گے؟ یہ ادب صحابہ کا تھا میرے دوستو، اسی لیے تو اللہ نے ان کو وہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی سے جو چیز نسبت لگ جاتی ہے وہ چیز ادب کے لائق بن جاتی ہے، تعظیم کے لائق بن جاتی ہے۔ الحمدللہ کل پرسوں میں دیگر مقامات پر آثار مبارکہ کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور وہاں پر ہمارے گھر کے مرد عورتیں جا کر آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے۔ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ بھئی دعا کرنا ہے تو مسجد میں دعا کرو، دعا کرنا ہے تو تہجد پڑھ کے دعا کرو، دعا پڑھنا ہے تو تسبیحات پڑھ کے دعا کرو، قرآن پڑھ کے دعا کرو۔ اب تم آثار کے پاس جاتے ہو، آثار کے پاس کیا ہے؟ وہ بوئے مبارک کے پاس جا کر دعا کرتے ہو، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ اگر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو، لیکن کیسے ڈھونڈو؟ محبت کے ساتھ، ادب رسول کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ڈھونڈو تو ہر حدیث ملے گی، ہر حدیث سے جو ہے ہدایت ملے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آ جاتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری، آ جاتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری۔ بخاری کو سمجھنا ہو تو صحابہ کے ادب کو دیکھو، بخاری کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو، جو قرآن کو سمجھا وہ حدیث کو سمجھا، جو حدیث کو سمجھا وہ قرآن کو سمجھا، کیونکہ یہ الگ نہیں ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ وہاں سے آتا ہے تو یہاں سے ہم پاتے ہیں، یہاں سے جو ہم پاتے ہیں وہیں سے پاتے ہیں۔ قرآن بھی زبان مصطفیٰ کا نام ہے، حدیث بھی زبان مصطفیٰ کا نام ہے۔ آؤ حدیث مبارکہ قرآن کو دیکھتے ہیں، کہا گیا کہ یہاں پر جا کر دعا کیوں کرتے ہو، آثار پر جا کر دعا کرتے ہو۔ آؤ قرآن سناتا چلو، قرآن مجید کا تیسرا پارہ، تیسرا سورہ، سورہ آل عمران۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں ایک رسول زکریا علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت بیوی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی کی امی ہیں لیکن درجے میں ولیہ ہیں، ایک اللہ کے ولی کا مقام حضرت بیوی مریم کے پاس، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ جیسے ہی ٹفن کا وقت آتا تو زکریا علیہ السلام لے کر جاتے، لنچ کا ٹائم آتا تو زکریا لے کر جاتے، ڈنر کا ٹائم آتا تو زکریا علیہ السلام لے کر جاتے۔ کوئی ان کے پاس نہیں جاتا، کوئی ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، نہ ایک ہی نہیں کسی کے پاس جاتی۔ تو ان کی کفالت میں، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیوی مریم تھی۔ ایک دن باہر گئے تھے، دیر ہو گئی، کھانے کا ٹائم ہو گیا، زکریا علیہ السلام نہیں آئے، اور جب دیر سے آئے فوراً کھانا لے کر کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام نے حضرت بیوی مریم کے محراب پر پہنچے، ان کے مقام، ان کے روم میں پہنچے۔
وجدا عندها رزقا، ان کے جانے سے پہلے وہاں پر کھانا موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھل موجود ہے، کھجور موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم ان لکی ھذا، قال یا مریم ان لکی ھذا، فرمایا زکریا علیہ السلام نے اے بی بی مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا، میں بہت دیر ہوئی بھوکی تھی، میرے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بے حساب رزق دینے پر قادر ہے۔ جہاں پر کہا گیا اور جیسے ہی بی بی مریم کے محراب کے پاس زکریا کھڑے سنا کہ اللہ نے بھیجا ہے، ان کی طرف بھیجا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور فرمایا گیا ہنالک، اسی مقام پر آپ قرآن کو کھول کر اور عربی گرامر کو دیکھیں گے، ہنالک اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو جب بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، بغیر ذریعے سے پھل دینے پر قادر ہے، مولا دیکھ میری عمر کا موسم چڑھ رہا ہے، میں بڑھاپے کی تحریز پر قدم رکھ رہا ہوں، میرے پروردگار جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے عمر کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس بڑھاپے کی حالت میں بی بی مریم کے محراب کے پاس کھڑ کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اولاد عطا کر، مجھے اولاد عطا۔ کون کر رہے ہیں دعا؟ مسجد کا امام نہیں کر رہا ہے، یا مفسر قرآن نہیں کر رہے ہیں، یا غوث اعظم غریب نواز نہیں کر رہے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، وہ نبی جو گناہوں سے پاک، جو شرک سے پاک، جو وہ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو خدا ان سے کہتا ہے، وہی کرتے ہیں جو خدا ان سے کرواتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام پاک ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ولیہ کے پاس جا کر اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ولیہ کے پاس جا کر، نبی ادھر نبی ادھر ولیہ، ادھر نبی کے ہاتھ ادھر ولیہ کا محراب، ادھر ولی کا ایک ولی کی دعا اور ولیہ کا وسیلہ، اور جیسے ہی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پاکیزہ بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی کی دعا پر نبی پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام، زمین پر رونے والوں میں شمار ان کا بھی ہوا کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو میرے دوستو، یحییٰ علیہ السلام جیسا چاند سا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اندازہ لگاؤ اگر نبی دعا کرنا چاہتے، اگر نبی دعا کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ اپنے رب سے کر لیتے، اگر نبی دعا کرنا چاہتے تو کہیں اور بھی کر لیتے، لیکن یہاں پر بی بی مریم کے محراب کے پاس کھڑ کے دعا کر کے بتا دیے، اے لوگوں مقدس مقامات پہ کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنے سے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بتانا چاہتے ہوئے ایک بی بی مریم کے محراب کے پاس کھڑ کے دعا کرنے سے اللہ اولاد صالح عطا فرماتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا علی کی بارگاہ میں، علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غلام شاہ قادری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور دیگر اولیاء الزام کی بارگاہ میں اور آثار مصطفیٰ کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ طریقہ، یہ نبی کا طریقہ ہے، مقدس مقامات پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں وسیلہ دے کر، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، اور جو اللہ کے قریب ہونا چاہے تو ان کے قریب جاؤ جو خدا کے قریب ہے۔
ان کے قریب جاؤ جو خدا کے قریب ہیں. تو پہلے کہ آثار مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت کرنا یہ ہمارے لیے دلوں کو تقویٰ، دلوں کو زندگی دیتا ہے اور اپنی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بنا کرتی ہیں. آثار مصطفیٰ کا ادب کرو کیونکہ ادب کرنا ہم پر ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، میں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ حرمت والا مقام ہے، ووالد وما ولد، اس لیے تو حرمت قسم کھاتا ہوں وہاں پر میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، شہر مکہ میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، اسی لیے میں شہر مکہ کی جو ہے قسم کھاتا ہوں. جس مقام پر مصطفیٰ پیدا ہوئے اس کی قسم رب نے کھائی. وہ مقام جہاں پر مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ عظمت والی جگہ ہے. تو وہ آثار جسے مصطفیٰ کے جسم اقدس سے نسبت ہو گئی، یہ بھی جو ہے عظمت والی چیز ہے، یہ بھی برکت والی چیز ہے، یہ نورانی چیز ہے. اور اس کا ادب کر لے یقیناً دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس بلند مسجد میں بیٹھ کر ہم نے آقا کریم کی حمد و ثنا کی، میلاد کی محفلیں سجائی، نعت پاک پڑھا گیا، سنا گیا، آثار مبارکہ کا ذکر ہوا، سماعت ہوئی. پروردگار ان تمام میں جانے انجانے ہم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. تیرے حبیب پاک کے صدقے میں آثار مبارکہ کے وسیلے سے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری آل و اولاد کو تا دم حیات اور ہمیں تا دم حیات اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما. ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. مصطفیٰ جامع رحمت کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ ہمیں عطا فرما. مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں ہمارے بچوں کو علم دین علم دنیا سے مالا مال فرما دے، والدین کا ادب کرنے والا بنا دے. میرے مولا ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما اور جن کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، جن کی غلامی کا پٹا ہمارے پشتوں پر ہے، میرے پروردگارہ کندھوں پر ہے، ہمارے پیر و مرشد کے عمر اقبال میں برکت عطا فرما. ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما. ان کا سایہ ہم پر دراز فرما، ان کی دعائیں ہم پر دراز فرما. تا دم حیات ان کا ادب کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، ان کا ادب کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. مولا ان کی دعائیں، ان کی عطائیں، ان کی دستگیری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. بلند مسجد کے امام اور مؤذن، صدر و اراکین، منتظمین، مصلیان جتنے بھی اس مسجد کے لیے خدمت کے لیے چندے کے ذریعے اپنے وقت کے ذریعے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، مولا اس مسجد کی خدمت کے برکت سے مولا حشر کے دن ان کی بخشش فرما، ہماری بخشش فرما. مولا تیرے حبیب نے کہا ہے کہ مسجد جو ہے اطراف و اکناف والے وہ لوگ جو مسجد کو آتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد کو چلاتے ہیں یعنی انتظام کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد میں پڑھاتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، سب کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی. میرے مولا مسجد کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. مولا اس مسجد کی خدمت کی برکت سے ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے آل و اولاد، ہمارے نسلوں کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین جاتے جاتے ایک اعلان سماعت کرتے چلے. الحمدللہ 12 روز 9 سال سے لگاتار بھاٹیا نگر کی سرزمین پر گھنٹہ چرچ کے اپوزٹ گلی میں میلاد گلی جسے کہا جاتا ہے 9 سال سے لگ بھگ محفل میلاد سجتی آ رہی ہے. الحمدللہ 4 سال سے آثار مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. پہلے 2 سال آقا کریم کی آثار مبارک کی زیارت ہوئی، اس کے بعد 2 سال جو ہے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آثار مبارک کی زیارت یعنی 2 آثار کی زیارت ہوئی. الحمدللہ اس سال حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا
شیر سوگند آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابوالحسن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گیسو مبارک کے آثار کی زیارت بھی کل کرائی جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی زیارت، اور اس کا نظام العمل یہ رہے گا کہ ٹھیک 10 بجے دھرمارم گیٹ صوفیہ اسٹریٹ کے پاس جو رائل ہوٹل والے اللہ مخص صاحب ہیں، جن کو انگوٹھی والے صاحب وغیرہ بولتے ہیں، ان کے گھر سے جو سندل اور آثار نکل کر گشت کرتے ہوئے فقراء کے جھرمٹ میں سندل کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ جو ہے قافلہ نکلے گا، جلوس نکلے گا، دھرمارم گیٹ سے ہوتے ہوئے ٹی بی روڈ سے ہوتے ہوئے گھنٹہ چرچ میلاد گلی کو پہنچے گا۔ 11 بجے جو ہے سندل مبارک اور فقراء کا بھی جو ہے جشن، فقراء کا ضرب بھی رہے گا، اور اس کے بعد آثار پاک کی زیارت، خصوصی دعائیں بھی رہے گی۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس محفل میں شریک ہوں تو کرم نوازی ہوگی۔ انشاءاللہ 9 بجے 9:30 بجے آثار نکلے گا جلوس کی شکل میں، لگ بھگ 10:30 بجے پہنچے گا سندل کے بعد 11 بجے آثار پاک کی زیارت کرائی جائے گی۔ آپ بھی آئیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کر آئیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔